آتے ہیں. ہم پھر الیکشن میں جب وقت آئے گا چلے ہی جائیں گے. تو یہ ساری حیثیت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ 1 سال پورا باقی نہیں ہے الیکشن میں. تو جو چاہتے ہیں کہ چہرے بدل جائیں وہ ووٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے آصف علی زرداری کی حکومت کو نہ چاہتے ہوئے ٹالریٹ کیا. ہم چاہتے تھے کہ 2 سال 3 سال کے بعد تنگ تھے. ہم نے ایجیٹیشن نہیں کیا، لانگ مارچ کیا، گجرانوالہ سے آ گئے. اور عمران خان صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر سچ بولیں، کیا آپ نے ہمیں میسج نہیں دیا تھا کہ گجرانوالہ نہیں رکنا، راولپنڈی آؤ اور اسلام آباد تک پہنچو؟ یہی آپ کے ساتھ جھوٹ کا اندازہ ہوگا. آپ نے یہ میسج دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ہمیں کیوں بلا رہے تھے؟ ہم نہیں گئے کیونکہ جج بحال ہو گئے تھے، عدلیہ بحال ہو گئی تھی. ہم نے کیا کرنا تھا جا کے؟ ہم نے لوگوں کو لڑوانا تھا فورسز کے ساتھ؟ یہ ہمارا کام نہیں تھا. ہم پرامن سیاسی کارکن ہیں، پر ہم مافیا نہیں ہیں اور ہم گاڈ فادر نہیں ہیں. اور جب بھی ہمارے بارے میں یہ بات ہوگی ہم پوری آواز کے ساتھ اس کی تردید کریں گے اور درخواست کریں گے کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے، اور اگر یہ کہنا ہے تو اس کا ثبوت لایا جائے. اور اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ الفاظ کسی طور پر مناسب نہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے، کیونکہ ایسے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے میرے بارے میں. اور اگر آپ کا یہ مائنڈ ہے میرے بارے میں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں پروٹیسٹ خاموشی سے ایک خاموش احتجاج ضرور کر سکتا ہوں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہوں. تو میرے سیاسی کارکن دوستوں اور ساتھیوں، جدوجہد تو بھی ختم نہیں ہوئی. جدوجہد کا اگلا مرحلہ سامنے ہے. ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکمرانی یا عمران خان صاحب کی حکمرانی یا زرداری صاحب کی حکمرانی، دائمی حکمرانی جو ہے، اس کے لیے سیاست نہیں کر رہے. ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. آئین میں ڈٹرمنڈ ہے کس نے کیا کرنا ہے. اگر ہم سب آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہیں گے، اگر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. پھر ملک مشکلات کا خدا نہ کرے شکار ہوگا. ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے. میں نے آج کی تقریر میں کسی کے بارے میں کوئی نازیبا بات بھی نہیں کی، پہلے بھی نہیں کرتا. آج تو آواز بھی اونچی نہیں کی، دھیمی آواز میں بات کی ہے کہ کوئی یہ تاثر نہ لے لے کہ شاید کوئی جارحانہ رویہ ہے. باڈی لینگویج بھی ٹھیک رکھی ہے، اس لیے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ ایک درخواست کی جائے، پاکستان کے عوام کو یہ بات پہنچائی جائے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہو رہا، ہمارے مفروضات کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان دوستوں کو جو ٹی وی پہ بیٹھ کے روز ہمیں گالیاں نکالتے ہیں کہ بھائی گالیاں نکال کے آپ کو کیا ملتا ہے. ہمارے ایک بڑے دوست ہیں شاہد مسعود صاحب، آج میں نام لے لیتا ہوں. وہ پچھلے سال مجھے اندر کروانا چاہتے تھے اور میرا نام ECL پہ ڈلوانا چاہتے تھے. روز پروگرام کرتے تھے. میں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں. میرے پتہ نہیں کیا وجہ تھی، خود کر رہے تھے یا کوئی کہہ رہا تھا ان کو. تو خیر 6 مہینے لگ رہے، خاموش ہو گئے. اور ایک رات ایسی بھی آئی جب مجھے یہ پیغام دیا گیا، میں فیڈرل منسٹر ہوں اب تک، آج سے 1.5 سال پہلے، کہ کل آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بچ جائیں. اور اطلاع دینے والا بھی میرا ایک صحافی دوست تھا. تو میں نے کہا کیوں گرفتار کرنا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے کہ جی بیلنس کرنا ہے پیپلز پارٹی کو. تو مجھے یاد آ گیا 82. یہ آج واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
میں ایم اے کالج اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا، اور ہمارے دوست جو اب امریکہ میں ہیں، طیب شاہین صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے بڑے لیڈر تھے تب، وہ اسلامیہ کالج سول لائنز کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ نے کوئی جلوس نکالا، پولیس سے ان کا جھگڑا ہوا اور طیب شاہین صاحب گرفتار ہو گئے۔ اس دور میں ہماری بڑی لڑائی تھی آپس میں، پھر بعد میں ہماری جیل میں جا کے دوستی ہو گئی۔ تو طیب شاہین صاحب گرفتار ہو گئے، تو میں نوجوان تھا، 19 ایئرز میری ایج تھی، تو مجھے ڈپٹی کمشنر جو تھے اس وقت کے، انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ میں کچھ پولیس والے بھیج رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو میں نے کہا خیر ہے کہ آپ سے بات چیت کر رہی ہوں، تو آ گئے میرے پاس، اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا بڑی مجبوری ہو گئی ہے تو آپ ذرا اگر چلیں، کچھ آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جیل میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہے، چونکہ ہم نے طیب شاہین کو پکڑ لیا تو بیلنس کرنا ہے، مارشل لاء کے دن تھے، تو آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ میں نے کہا پر مجھے کوئی میرا جرم بتاؤ۔ انہوں نے کہا جرم کوئی نہیں ہے، بیلنس کرنے کے لیے جیل جانا پڑے گا۔ عمران خان صاحب، بیلنس کیا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ مجھے جیل جانا پڑا، اور اگلی بات یہ ہے کہ میں 1.5 مہینہ جیل میں رہا۔ یہ تجربے ہیں زندگی کے۔ اب جب جیل چلے گئے تو طیب صاحب اور میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے بدقسمتی سے، وہ بھی پولیٹیکل ورکر، میں بھی پولیٹیکل ورکر۔ 2-2.5 دن میں جیل کے اندر کس سے دوستی کرتے ہماری دوستی ہو گئی، اور جیل کے سیل کے اندر بیٹھ کے ہم نے نو وار پیکٹ کیا آپس میں۔ ہمیں تو ڈالا گیا تھا بیلنس کرنے کے لیے، ہم نے معاہدہ کیا، جب ہم دونوں 1.5 مہینے بعد باہر آئے، ان کے اور میرے دور میں جمعیت اور ایم ایس ایف کی دوبارہ لڑائی نہیں ہوئی، ہماری آپس میں بات چیت شروع ہو گئی تھی، ڈائلاگ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ سارے تجربے ہم نے بہت ینگ ایج میں کیے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولے چلتے رہتے ہیں ملکوں میں، ریاستوں میں، جگہ جگہ، اس لیے ان راستوں پر نہ چلنا بہتر ہے۔ ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں، ہم نے ساری زندگی کھیل میں نہیں گزاری، اور یہ جو 4 بال رہ گئے ہیں اور جو سفید بال ہیں دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہر دور میں جیل میں جاتے ہیں، ہر دور میں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ نسبت پہلے دن نہیں بنی تھی، میاں صاحب اور میں تو بہت دور تھے ایک دوسرے سے، ہم تو بہت دور تھے، باسوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوگی۔ میں تو میاں صاحب کے دور حکومت میں 7 ماہ جیل کاٹ چکا ہوں، جب میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ہماری کوئی ایکویشن نہیں تھی۔ تو میں میاں صاحب کی محبت میں پٹی باندھ کے گرفتار نہیں ہوا آنکھوں پہ، آہستہ آہستہ قریب آئے ہیں، بہت آہستہ آہستہ، لیکن کنونس ہو کے آئے ہیں۔ میں نے اپنے لیڈر کو، جنہیں 85 سے لے کے 90 تک میں لیڈر نہیں اپنا مانتا تھا، ان کی پارٹی میں تھا، پتہ ہے میاں صاحب کو بھی اور سب کو پتہ ہے، میں اپنے لیڈر کو صادق پایا ہے، امین پایا ہے، اور عظیم محب وطن پایا ہے، اور مجھ جیسے سرفرے مسلم لیگ نون میں کم نہیں ہیں، ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ باہر تاثر بالکل غلط ہے، کوئی دربار سجتا ہے، کوئی خوشامد ہوتی ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، کوئی دربار نہیں سجتا، کوئی خوشامد کرتے ہیں لوگ، بعضوں کو بیماری ہوتی ہے، لیکن جو جماعت کو اور اس کی پالیسی پر اثرات ہیں جن لوگوں کے، جو برینڈڈ مسلم لیگ کی قیادت ہے، وہ میرٹ پر اپنی قیادت سے بات کرتی ہے، اور قیادت بھی میرٹ پر ہماری بات سنتی ہے۔ اور یہ کس طرح کی کرپشن ہے کہ ملک آگے جا رہا ہے، عالمی ادارے پاکستان کے آگے جانے کی انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے، ادارے کھڑے ہو رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے جا رہے ہیں، پاکستان کا گروتھ ریٹ 10 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، اور ہم پاکستان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ہم پاکستان کو پھر ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ سی پیک اپنے بوم پہ ہے پورا، اس وقت لانچنگ ہو چکی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگائیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، اور کرپشن کے الزام لگا کے ایک دوسرے کو نکالنے کی سیاست سے کوشش کریں۔ اس طرح سیاست سے کوئی نہیں نکلے گا۔ سیاست سے نکالنا ہے تو میدان میں آؤ، سیاست سے نکالنا ہے تو پھر ووٹ کی طاقت سے نکالو، سیاست سے نکالنا ہے تو الیکشن کا راستہ اختیار کرو،
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن غیر فطری طریقے سے نکالو گے یا غیر فطری طریقے سے نکلوانے کی کوشش کرو گے تو آپ یقین کرو ہم کم بیک کریں گے اور پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ کم بیک کریں گے۔ اس ملک میں یہ تجربے اب نہ کیے جائیں، یہ تجربے دنیا میں کئی کامیاب نہیں ہوئے۔ پاکستان کے دشمن اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کے دشمن اسے شام اور مصر خدا نخواستہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ خطرناک کھیل ہے۔ 20 کروڑ کا ملک، 4 فیڈریٹنگ یونٹ، ایک بار ملک ٹوٹ چکا کہ اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا، اقلیت کا فیصلہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سبق سیکھنا چاہیے۔ آج پھر اکثریت پر اقلیت کے فیصلے کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ووٹ ہم نے لیے ہیں سب سے زیادہ، جنہوں نے ووٹ کم لیے ہیں وہ انتظار کیوں نہیں کرتے؟ انہیں جلدی کس بات کی ہے؟ کیا 11 مہینے نہیں نکال سکتے؟ کتنا وقت باقی ہے؟ اس طرف توجہ دو، اپنے صوبوں پر توجہ دو، ٹانگیں کھینچنے کی سیاست بند کرو۔ کوئی سوال پوچھے آپ احمد پور شرقیہ نہیں گئے، جواب ہے نواز شریف پارا چنار نہیں گئے۔ یہ کیا جواب ہے؟ یہ کوئی جواب ہے؟ جو شخص جہاں جا رہا ہے اس کا خود ذمہ دار ہے، جو نہیں جا رہا اس کا ذمہ دار خود ہے۔ یہ کام نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا، ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، اگر سارے سیاستدانوں کے ماتھے پہ ہم مل جل کے یہ تحریر لکھ دیں کہ یہ سب چور ہیں، تو کیا لوگوں کا ووٹ پر اعتماد باقی رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ مارشل لا 4 بار آئے، 4 بار پاکستان کو انہوں نے کباڑا کر دیا۔ دنیا میں ایک ہی ماڈل ہے، ووٹ کے ذریعے تبدیلی کا۔ کچھ لوگ یہاں صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں پہلے صفائی کرو، احتساب کرو، پھر ملائکہ کی حکومت پاکستان میں لائیں گے۔ بھائی یہ خواب دیکھنے بند کر دو، دنیا میں یہ پریکٹس نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا فلٹر، سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی گلی کا ووٹ ہے۔ جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں لوگ طبیعت صاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی جب ووٹ لینے جائیں گے تو یہ بھی بات کریں گے۔ لوگ بولتے ہیں، لوگوں کو بولنا چاہیے، لیکن چیزوں کو اتنا خلط ملط نہ کر دیا جائے کہ سچ اور جھوٹ کا فرق نہ رہے۔ تو وہ ایک شعر آخر میں کہوں گا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھی۔ پاکستان پاکستان پاکستان، آئین پاکستان، جمہور پاکستان، نواز شریف زندہ باد۔